अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जॉर्डन के शहर करक से हमारा सलाम कबूल कीजिए। हम जा रहे हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम के कब्र पर। आइए चलते हैं, आपको भी लेकर चलते हैं साथ में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सेकंड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपने तारीख़ में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तूफ़ान नूह के बारे में, ये तकरीबन जब अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर अज़ाब भेजा पानी का, तो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि अपने चंद साथी जो उनके साथी थे उनको लेकर, जो उन्होंने कश्ती बनाई थी, जिस कश्ती का लोग मजाक उड़ाते थे काफिर मुशरिक लोग, तो अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि अपने साथियों को लेकर और जानवरों का एक एक जोड़ा लेकर कश्ती में बैठ जाओ। तो ये कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, और ये भी कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये। दो अतराफ में वो सामने सिटी है, नीचे واحد فقط نشوي ما تقول مارك اسمع في واحد نشوي معلومه هو العرب نوع عرب مقام النبي نوح تحت یہ بند ہے بند ہے چلو باہر تک آپ انڈیا میں ہاں میں بھی گیا ہوں، لیکن اس کے پاس چابی ہے، پوچھ رہے تھے آپ کسی اور ٹیلیفون کرے وہ کھولے گا۔ اچھا جی، تو جب یہاں پہ پہنچے ہم، یہ پورا قبرستان گزر کے پہاڑی کے بالکل کنارے میں چوٹی پر حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے، جو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سبز گنبد والی عمارت۔ لیکن یہاں پر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوک ہے۔ یہ ہم سے آگے آگے جو صاحب جا رہے ہیں، یہ یو کے سے آئی تھی، کپل تھا یہ فیملی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں تو مزار بند ہے۔ ابھی یہاں پر ایک قبرستان میں ایک مجاور آپ سمجھ لیں، یا جو بھی ایک بہت بوڑھے انکل بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یہ پوچھ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ تو چونکہ میں اور ہمارے صاحب تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، تو ہم نے ان سے عربی میں پوچھا کہ چابی وغیرہ کہاں پر ہے، یا یہ کب کھلے گا، کیا اس کی کوئی خاص ٹائمنگ ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ عموماً لاک رہتا ہے، لیکن یہاں قریب میں ہی ایک گھر ہے جن کے پاس اس مزار کی چابی ہے، تو میں جاتا ہوں یا کسی کو بھیجتا ہوں، تو پھر میں چابی منگوا دیتا ہوں، تب تک آپ ویٹ کر لیجئے۔ تو وہ پھر ان کے پاس موبائل فون تو تھا، لیکن انہیں استعمال کرنا شاید نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ نام کے صاحب جو ہیں ان کو کال کیجئے اور مجھے ملائیے، میری بات کروائیے۔ تو وہ پھر ہم نے ان کے موبائل سے ان صاحب کو کال ملائی، اور انہوں نے ہمیں یہاں رکنے کے لیے کہا کہ میں بس 2-4 منٹ میں ہی آ رہا ہوں، قریب ہی ہوں۔ تو تب تک ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ سائڈ سے ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ قبرستان کے مناظر کچھ اس طرح سے ہیں، اور نیچے وادی ہے۔ رینٹ پہ اس کا کیا رینٹ ہے؟ اس کا پر ڈے۔ تقریباً السلام علیکم۔ تقریباً $200 کا، لیکن ہم 6 دن کے لیے $200 جی ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہو اردو؟ جی آپ بھی پاکستان سے ہو؟ جی میں پاکستان سے ہیں۔ اچھا، آپ کہاں سے پاکستان سے؟ ہم گجرانوالا، گجرات۔ لاہور کے پاس ہے۔ آپ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ راولپنڈی سے۔ جی، تو جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے تھے، اور یہ کھول رہے ہیں لاک۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اندر جائیں گے۔ اس سے پہلے جوتے وغیرہ ہم نے باہر ہی اتار دیے تھے۔ یہ لوہے کی جالی سے بنایا ہوا ایک چھوٹا سا صحن یا 4 دیواری آپ کہہ لیں۔ اس کے بعد پھر اندر داخل ہوئے۔ ہمارے ساتھ یہ کپل تھا جو یو کے سے آیا ہوا تھا، یہ ہم سے پہلے وادی رم ہوا ہے، اور ہم نے بھی جانا ہے۔ کچھ ان سے بات چیت کی، اور وادی رم کے بارے میں ان سے کچھ معلومات لیں، ان کے پیکج وغیرہ کا پوچھا۔
اور یہ رہا مقام نبی سیدنا نوح علیہ السلام. تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہم نے جوتے اتارے اور یہ دیکھیے یہ باہر کے کچھ اس طرح مناظر ہیں. جوتے اتارنے کے بعد جب اندر داخل ہوں تو اندر کارپٹ بچھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اندر بالکل ان کی قبر مبارک تھی. یہاں پر بہت حیرانی ہوئی کہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان کی طرح یعنی بر صغیر کی طرح یہاں بھی کپڑوں کو سبز چادر سے ڈھانکا جاتا ہے. یہ دیکھ کے مجھے بہت حیرانی ہوئی, مجھے بالکل اس چیز کی امید نہیں تھی. لیکن تمام انبیاء یا صحابہ کرام جتنے بھی یہاں پر مدفون ہیں ان کی قبور سبھی اسی طرح سبز چادروں سے ڈھانپی ہوئی ہیں. یہ کھڑکی ہے, اس طرف سے وادی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ بہت اونچی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے. یہ رہی پوری اس طرح سے قبر اور اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے. جس طرح دوسرے انبیاء کرام حضرت شعیب علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قبور ہیں وہ بہت بڑے بڑے مزار بنائے گئے ہیں اور بہت بڑی بڑی مساجد ہیں, اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ بہت سادہ اور بہت ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ نظر انداز کی گئی تھی. دیواروں پر بھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہ پینٹ وغیرہ جو ہے وہ اکھڑ رہا ہے, یعنی بہت اچھے سے اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی. یہ دیکھنے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کافی نظر اندازی کا شکار رہی ہے. ان کے مقابلے میں اگر دوسرے انبیاء کرام یا صحابہ کرام علیہ السلام کی قبور دیکھیں تو وہ بہت عالی شان جو ہیں مزار ہیں, اور وہاں کے بادشاہ نے یعنی کنگ عبداللہ نے اپنے ذاتی خرچ سے ان سب کے مزار اور ان کے ساتھ مساجد تعمیر کروائی ہیں جو بہت عمدہ اور عالی شان ہے. ان سب کی ویڈیوز بھی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہیں, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے مزار پر فاتحہ خوانی وغیرہ کر کے اب ہم آ رہے ہیں واپس. اور یہ کچھ اس طرح سے پورے قبرستان کے مناظر ہیں. قبریں کچی بہت کم تھیں, زیادہ پکی تھیں, اور اس بات نے بھی ہمیں حیران کیا کیونکہ ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا تھا اور ہم یہی سنتے تھے کہ عرب جو ہیں وہ پکی قبروں کے خلاف ہیں. لیکن جارڈن میں یہاں تقریباً سبھی قبریں پکی تھیں. تو دیکھ کر کافی حیرانی بھی ہوئی. جب آپ اپنے ملک سے باہر سفر کرتے ہیں یا آپ کہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات نہیں ہوتی یا آپ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں خود دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے تھے یا جو آپ سن رہے تھے ان میں فرق ہے, آپ کے دیکھنے میں اور آپ کے سننے میں فرق ہے. تو ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, ویڈیو کو لائک کر دیجئے. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نہیں جانتے تو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ میں نے جارڈن میں بہت سے مقدس مقامات کی سیریز جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہے. یہ صاحب تھے جنہوں نے اپنے موبائل سے ہمیں کال کروا کر چابی منگوا کے دی تھی. جاتے ہوئے ان کو اللہ حافظ کیا, اور یہاں پر دعا لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ جو ان قبروں میں دفن ہیں ان پر رحم فرمائیے. تو یہ گاڑی جو ہے یہ یو کے سے جو کپل آیا ہوا تھا انہوں نے رینٹ پہ لی ہوئی تھی, اور اب ہم جا رہے ہیں واپس. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور جگہ سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان, اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے.